ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح وطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیو، دوستو، عزیزو، اس سے پہلے کہ بات شروع کروں، یہ ساری دوڑ بھاگ، یہ سارے جوڑ، مذاکرے، بیانات، تقریریں، یہ کہے کے لیے؟ بیان صرف بیان کے لیے سن لیا، یہ تو اصل عمل کے لیے ہے. عام طور پر نماز کے بعد فوراً بیان اور اعلان والے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسنون دعائیں نہیں پڑھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت کے نبی تھے، حضور دعاؤں کے بھی نبی تھے. حدیث کی کتابیں علماء سے پوچھو، مستقل کتاب الادعیہ، اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذا تعرّى، بخاری شریف میں ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، اور جیسے آنکھ کھلنے پر آدمی انگڑائی لیتا ہے یا اپنی آواز ایک آواز سے کہتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی. اور اس دعا کی فضیلت یہ بتلائے کہ جو اس وقت میں ان کلمات کو کہے گا، اس کے بعد جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے. دعا مانگیں، نفلیں پڑھیں، جو کچھ کریں، ہم جان سکتے ہی نہیں. نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں فرماتے تھے جب تک یہ تین دعائیں نہیں پڑھتے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال. ہم لوگ اس کا ایک اہتمام نہیں کرتے. وہ 25 سال پہلے، 20 سال پہلے، 10 سال پہلے 4 مہینے دیے تھے، چلا دیا تھا، سواری میں چڑھنے کی، سواری سے اترنے کی، کھانا شروع کرنے کی، مسجد میں آنے کی، بس 4-5 دعائیں جو یاد ہوئے، ماشاء اللہ. اتنی قناعت ہے اور اتنا اطمینان ہے کہ آگے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ جو اس وقت میں کہتے ہیں مول صاحب روزگار، تنگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی، کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول بہت فاقہ مستی ہے، بہت تنگی. آپ نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا پڑھتے رہے. کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول اتنا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، تو میں تو کسی کو بتاؤں گا نہیں جب تک کہ 4 مہینے نقد نہ دے. اس لیے کہ بھوک ابھی لگی ہے. ایک آدمی کہتا ہے مول صاحب آپ سے تو بہت محبت ہے اور بہت تعلق. میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس کا ولیمہ ہے 25 نومبر کو. 20 بکرے، 30 مرغے. آج سے کھانا بند کر دو، آپ کو اس وقت ولیمے میں آنا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اچھا بھائی، ٹفن کیریئر قبر میں بھیج دینا، بھوک تو بھی لگی ہے. یہ ساری دوڑ بھاگ اور سب کچھ اصل عمل کے لیے، اور عمل میں سب سے پہلا نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسنون دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جانتے ہو دعا کیا ہے؟
دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز اور ابتدا ہے۔ مسنون دعا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے اس نے عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے، بچہ کہتا ہے کہ دیکھے ہوئے راستے سے چلو تو منزل کو پہنچو گے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں۔ پیشے میں ترقی ہو، ملازمت میں ترقی ہو، کاروبار میں ترقی ہو، اس کو وہ سوچ ہمارا یہ مجمع تو ماشاءاللہ، یعنی ایک طرف تو اس مجمع کو دیکھ کر یوں منہ میں پانی آتا ہے کہ اللہ اکبر، اس امریکہ میں، اس ماحول میں ان کے اندر دین کی یہ طلب ہے اور یہ شوق ہے۔ اور ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تمام تر ترقی کا راز کہاں سے آئے تھے، کیا تھے، کیسے تھے، کیا ہوئے، تمام ترقی کا راز صحابہ کی طرف صادق۔ اور پھر فرماتے تھے طلب بھی دو طرح کی ہوتی، جیسے صبح دو طرح کی ہوتی نا، ایک صبح کاذب، ارے صبح صادق۔ صبح کاذب میں نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال کی اذان پر کہ وہ صبح صادق، کیونکہ ایسے آدمی کے اندر بھوک بھی جوعے کاذب جوعے صادق، میرا مجھے بہت بھوک لگی، بیٹھے 2 لقمے کھائے، گلاس پانی پیا، کھڑے ہو، ارے تم تو کہہ رہے تھے بس۔ اور جن کو سچی ہوتی ہے نا، وہ نہیں دیکھتے کہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، جلا ہے کہ بھنا ہے۔ اسی لیے جو آدمی کی طلب صادق اللہ کے ہاں، اور بڑی عجیب مثال دیتے تھے مولانا طلب صادق۔ یہ جو گائے بھینس دھوتے ہیں نا، تھک بھرا ہوا ہے دودھ سے، اور دھونے والا برتن لے کر دھونا چاہتا ہے، لیکن بھینس کود جاتی، گائے ہاتھ مارتی، دینے کو تیار نہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہیلے کرتا ہے، گھاس لاتا ہے، اس کو پسواتا ہے، اور اخیر میں وہ جو اس کا چھوٹا بچہ بچڑا ہوتا ہے اس کو دیکھیے بھوکا۔ جب یہ محبت اللہ نے ہر مخلوق میں ایسی رکھی ہے کہ مادامیاں اپنے بچوں کو چاٹتی ہے، جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ وہ چاہتے ہیں جو میرے پاس ہے تو پیر چوڑے کر دیتی ہے، جو لا کے مارتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ جب بندوں کی طلب صادق اللہ کی جناب میں ثابت ہو جاتی ہے کہ میرے بندے وہ چاہتے ہیں جو میرے پاس ہے، تو پھر وہ دیتے ہیں کہ یہ لیتے تھک جاتے ہیں، وہ دیتے نہیں تھک۔ صحابہ کی ساری ترقی کا راز ہے، 600 سال تک شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے، 4 صنفوں میں ایک فرد نہیں تھا جو اللہ کو اللہ کہتا ہو، سارا عرب۔ لیکن پھر کیسی ترقی کی کہ جو سب سے آخری سرٹیفکیٹ، سب سے آخری ڈگری اللہ کی رضا کی، وہ صحابہ کے لیے دنیا ہی میں رضی اللہ عنہ۔ اس لیے دوستو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج وہاں کا تھا اوپر کہ اپنے کام کو رسم نہ بنا، رسم نہ، ایک کام ہے کار نبوت، اور اس سے بڑی ہماری کوئی سعادت نہیں ہے۔ ہم یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں، یہ منہ ہم اور نبوت کا کام، یہ تو اس کا خصوصی کرم ہے، لیکن اللہ کے ایک ضابطہ ہے، رنگ، زبان، قوم، برادری، علاقہ، اللہ اس کو نہیں دیتا۔ جو سچی طلب کے ساتھ آتا ہے پھر ہم اتنا دیتے ہیں کہ لیتے پھر جاتا ہے، وہ بڑے واقعات ہیں۔ بہرحال دوستو، کام کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اور کرنا بھی ہے، اور خود کرتے ہوئے عملہ بناتے رہنا ہے ہر جگہ۔ مسجد و جماعت اسی لیے ہے۔ سب سے پہلے جو بات میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مسجد والا بنایا تھا. نمک کی چٹکی چاہیے تو اللہ سے کہو اس کے گھر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تشریف لائے. عائشہ کچھ ہے؟ میری جان میرے ماں باپ کچھ ہے. آپ حضرت عثمان آپ کے داماد تھے، کیسی سخاوت تھی. عبد الرحمن بن عوف کسی سے نہیں کہا، مسجد میں تشریف لائے پھر گئے. 3 مرتبہ حضور مسجد میں آئے، 3 مرتبہ گئے. عائشہ کچھ ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہماری تعلیم ہے. حضرت بلال حبشے کے، ارے بلال تیرے پاس ایسا کیا عمل ہے جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی؟ اللہ کے رسول میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 2 ہے، جب کبھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اور صبح کو جب میری آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے میرا دل صاف، حسد کینہ کپٹ کچھ نہیں. یہ ان کا عمل تھا، میری اور آپ کی تعلیم ہے کہ ہم یہ کریں. اب ابھی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کے گھر والوں کا انتقال ہو، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ کسی کے خواب میں آئی، کہنے لگی کہ پوچھا کیا دیکھا؟ کہ یہ دیکھا کہ عصر کی 4 سنتیں ہیں، مستورات تو اس کا اہتمام کرتی، مرد تو پڑھتے ہی نہیں. اور یہ 4 سنتوں کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، رحم اللہ عبدا صلی 4 قبل العصر، جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی. اس لیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کسی بڑے بزرگ کا جنازہ آیا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ گئی ہوں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، حکومت دولت سب کچھ. اس لیے دوستو اصل تو اتباع ہے اصل. اور یہ کہا کہ جب محنت ہوگی سب سے پہلے اللہ پاک ایمان کا دروازہ کھلے. بندہ قدر کرے گا تو اس پر فرائض کا دروازہ کھلے گا، اس کی قدر کرے گا تو سنتوں کا دروازہ کھلے گا، اس کی قدر کرے گا تو وہ صفات جو اللہ پاک بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا دروازہ کھلے گا. اور جب ان صفات کے ساتھ پھر کہ دعا کا دروازہ اللہ کھولے گا. پھر یہاں تک کہ دنیا کہتے پیسے سے کام بنتا ہے، یہ کہتا ہے میں تو اللہ سے کیا کروں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When I mentions that before I even start, all the purpose of all these muzakaras, all these bayan, is only to do amal. The person, our Sati, he stands up right after Salah is finished, that he makes an alan. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is Nabi of Da'wah and he is also Nabi of Du'as as well. In Bukhari, that Nabi sallallahu alaihi wasallam's hadith is mentioned that when this du'as they start, when Nabi sallallahu alaihi wasallam wakes up in the morning, at that time du'a starts. And the fazilat of that du'a is that whoever recites this du'a right after he wakes up and makes amal, whatever amal he makes afterwards, there's a stamp of acceptance of all the amal he does on that day. And Nabi sallallahu alaihi wasallam would never leave his place after salah unless he makes these 3 du'as, which are very famous. We all inshallah know them. Allahumma la mani'a
and Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, and Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. So he's mentioning that 40 years back, 20 years back, we spent 40 days, we just memorized 4 or 5 du'as, how to go to the bathroom, what dua to recite, what to eat, what not, at that time, what dua to recite. So he said there's so much satisfaction in this matter that we don't try to learn anymore. So we should also learn more du'as. We also always complain that there's less sustenance for me. One Sahabi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, asked him once that how is it going? So he said that I am starving, So Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught him a dua, and when that Sahabi recited that dua, and then after a few days, Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked him again that how is it going now? So he says that there is so much Allah has given me that there is no place for me to sit down. And then he mentions that I'm not going to tell you this dua until each one of you spend 4 months cash in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says that someone comes to me and he says, Maulana, I love you so much. I have only one son, and I have his walima coming up, and I have 30 cows and 20 goats and 15 chickens. So you should start starting now, and come at that time and eat in the walima. So he said, I would tell him that just send the tiffin of food in my grave. So whatever we do, all this naql hadda, all this running around, it is to come on amal, on action, and the namuna and the example for us is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maulana Yusuf Rahmatullah once he said, do you know what dua is? Dua is something where all the maddi asbab, all the materialistic stuff, the strength of materialistic stuff, where it ends, the strength of dua starts from there. Because each dua of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it knows a straight way to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So we all always make dua, may Allah give us taraqi, may Allah give us good increase in our sustenance, in our businesses. So at one place, when we see this majma, that when a person sees a good food, how his mouth gets wet, moist, right? So at one place we see this, but at the same time, this majma, we need to develop this talab-e-sadiq, that true desire in our hearts. This is the main source, and this is the focal point of each and every sahaba, each and every sahabi, to get success from Allah subhanahu wa ta'ala. That was this desire to want what Allah subhanahu wa ta'ala has. Then he gave an example. There are 2 types of mornings as well. One is subh sadiq, one is subh kadhib, right? So, and then there is 2 types of hunger as well. One is false hunger. Person saying, I'm so hungry, then he just eats 2 morsels and he says, okay, I'm done, right? So this is false hunger. So walillahi al-mathal al-a'la. So Allah subhanahu wa ta'ala, then before he said that, he gave an example of a milk. He said, Hazrat rahmatullah, he used to give an example of a buffalo. Then when the person wants to take the milk out of buffalo, what it tries to do, it tries to bring some grass, trying to get her ready. And then at the end, it brings the calf. He brings the calf of that buffalo to show, and when that calf shows the true desire, the same buffalo which was hitting, which was kicking the person away, it spreads the leg and gives the milk, because now this buffalo even knows that this child, this calf, actually is desiring. This calf has true desire for what I have. So he says, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Sahaba radiallahu anhum ajma'in, they had true desire what Allah subhanahu wa ta'ala has, to have from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what made them successful in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. This was the raz, this was the secret
of the taraqqi, of the elevation of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So my respected brothers, I always say, he is mentioning, I always say that, and I also mentioned in the morning up there, that do not make this work ritual. Do not do this work as ritual. Because Allah subhanahu wa ta'ala doesn't look at what background we have, our languages, our colors. No, Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala looks at is true desire, talab sadiq. So we have to understand this work, we have to do this work, and we have to, transfer this work to others and create an amla, means create a jama'at, create a group, create those people who can work for us. He said, Maulana Yusuf Rahmatullahi, the first thing Maulana Yusuf Rahmatullahi I heard, and he said that this ummah, Allah subhanahu wa ta'ala made this ummah the ummah of masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself 3 times went to Sayyidah Aisha radiallahu anha, asked, "Oh Aisha, do you have anything?" And Nabi sallallahu alayhi wa sallam's Sahaba, they also had money at that time, but Nabi sallallahu alayhi wa sallam did not ask anyone. He went straight to masjid and asked Allah subhanahu wa ta'ala. And this amal of Nabi sallallahu alayhi wa sallam is for our ta'aleem, is for our education. We should take lesson from it. Sayyidina Bilal radiallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam tells him that, what is it that I hear your footsteps in Jannah in front of me? So Nabi Bilal radiallahu anhu replies that, Ya Rasulullah, I always make tahiyyatul wudu after I make wudu, and when I wake up in the morning, I keep my heart clean from everyone. Then he mentions the Maulana Zubair Rahmatullah's mother, she just passed away, and then somebody saw her in a dream and then asked what happened, that Allah subhanahu wa ta'ala had mercy upon her because of the 4 sunnahs before Asr. So he's trying to encourage us towards the amal. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions a hadith. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions that may Allah subhanahu wa ta'ala has mercy upon that person who makes his sunnah, 4 sunnah before Salat al-Asr. Aurangzeb, rahimahullah, once he was in janazah and it was announced that, that this janazah should be led by only that person who did not leave his Asr sunnah ever. So when effort is done, then qadr will come, the importance will come. And then this importance will give us, first it will give us the importance of fara'id, the obligatory things. And then this will give us the importance and the ahmiyah of sunnah. And these things will, inshallah, create sifat in us. And when the sifat, the qualities, the good qualities we develop in ourselves, this will open the door for us of dua. बस लंबी हो गई, मुझे जो अर्ज करना है आप हज़रात की खिदमत में, 3 चीज़ें ऐसी है जो पूरी मखलूक में, आदम का बेटा और हव्वा की बेटी, दुनिया के जिस सिमत में रहते हो, जो कुछ करते हो, जिस रंग रूप में हो, 3 चीज़ें तमाम इंसानों के दरमियान मुश्तरक है: जान, माल और सलाहियत, समझ बूझ। ये तक़सीम अल्लाह की है, किसी को लंबी उम्र दी, किसी को दरमियानी, किसी को बहुत मुख्तसर, किसी को बहुत माल दिया, किसी को थोड़ा, किसी को दरमियानी, किसी को समझ, कोई इशारे में समझ जाता है, कोई एक दफ़े सुन के समझ लेता है, किसी को बार बार समझ। ये तक़सीम तो है अल्लाह की, लेकिन जान, माल और सलाहियत, ये 3 चीज़ें तमाम, वो वकील हो, डॉक्टर हो, मौलवी साहब हो, आमी हो, अनपढ़ हो, खास हो, पढ़ा लिखा, हर एक में ये 3 चीज़ें मुश्तरक है और ज़रूरत सबकी एक है। जिस तरह खाना पीना, हवा, रोशनी, ये सबकी मुश्तरक ज़रूरत है, ऐसे ये 3 चीज़ें मुश्तरक है और ज़रूरत सबकी एक है, वो है हिदायत। इन तीनों चीज़ों पर, जान, माल और सलाहियत पर, अल्लाह ने हर फर्द बशर को इख्तियार दिया है इस्तेमाल का।
हमने तुम्हें जिंदगी दी, बोलने को जबान दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, हाथों पे हाथ कह दिए। अब इसके इस्तेमाल का तुम्हें इख्तियार। कौड़ी से लेकर करोड़ों खरबों तक हमने दिया, तुम्हें इसके इस्तेमाल का इख्तियार है। जो समझबूझ और अक्ल खिरद हमने दी, उस पर तुम्हें इख्तियार है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, तूबा लिमन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़। बहुत काबिल मुबारक, बहुत काबिल मुबारक और बड़ा खुश नसीब अल्लाह का वो बंदा और वो बंदी जो अपनी इन तीनों ताकतों को खैर में इस्तेमाल करे। खुद उसकी अपनी ज़ात में खैर आ रही हो, उसके ज़रिए खैर फैल रही हो, माशरे में, मामलात में, अखलाक में, इबादत में, अल्लाह की ज़ात के साथ के ताल्लुक़ में, मखलूक के साथ के बर्ताव में, ये तीन उसके लिए खुशखबरी। उसी हदीस में आगे वैलुन लिअब्दिन, हलाकत है उनके लिए जिनकी ये तीन ताकतें शर के लिए, खुद उसके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शर आ रहा हो और उसके ज़रिए शर फैल रहा हो, उनके लिए हलाकत की बद्दुआ है हुज़ूर की तरफ से। So, one is mentioning that all the people, all the children of Adam alayhi salam and Hawa, all of them, they are given three things, and and they are mushtarak. They share, all of them, they share these three things. One is life, one is wealth, and one is abilities and qualities. And other than that, the taqseem is of Allah subhanahu wa ta'ala. Someone Allah has given more wealth, someone Allah has given more intellect, someone Allah subhanahu wa ta'ala has given, different qualities in different levels. But in these things, the life, the wealth, and the ability to do things, Allah has given, all of us, we share these three things. Now, someone is an intellectual person and he understands, just an indication, he understands everything. Someone is not able to understand even if you explain everything. So Allah has given us different qualities, right? But Allah subhanahu wa ta'ala, they gave us these three things: our life, our wealth, our abilities, and then we all need one thing from Allah subhanahu wa ta'ala. We all need one thing. What is our need? Our need is hidayat. And then Allah subhanahu wa ta'ala, hidayat means guidance. And when Allah subhanahu wa ta'ala gave us these things, our life, our wealth, and our abilities, then Allah subhanahu wa ta'ala gave us some control over it. That you can use the way, at your eyes and ears, it's in your control. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions in a hadith that good news for that person, and glad tidings for that person who brings khair into his life and becomes the key of khair, becomes the door of khair, of good, and spreads khair everywhere. Wherever he goes, the goodness is spreading through him, in his muamalat, in his dealings, in his muashara, means in his, daily life, in every aspect of life, only good is coming out of him. Right? So the glad tidings for this person. And then in the same hadith, the Prophet ﷺ mentions that destroy maybe the person, right, who the shar, the badness and the evil is coming into his life, and he becomes the mean to spread the evil. So there is big news for him that this person, that of destruction from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये तीनों ताकतें सबके दरमियान मुश्तरक और ज़रूरत सबकी एक हिदायत। हदीस पाक में है, अल खल्क़ अयालुल्लाह अहब्बुन नास इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है,
تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، عوام، خواص، شرقی، غربی، عربی، عجم، سب جتنے بھی انسان ہیں، پوری مخلوق اللہ کا خاندان اللہ کا کنبہ. اس پورے خاندان میں، پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس بندی سے ہے جو اس کی مخلوق کو، اس کے بندوں کو نفع پہنچائے. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، انہوں نے تو ہر چیز، ایک ایک حدیث سے کتنے مسئلے، ایک ایک آیت کے کتنے نکات کیسے نفع کی شکلیں بتلائی کہ ایک نفع تو ہے وقتی، ٹائمپریری، جس کو آپ کہتے ہیں. بھوکے کو کھلایا، پیاسے کو پلایا، ننگے کو پہنایا، جس کی جو کسی بیمار کی بیمار پوچھی اس کی دوا دارو، یہ ہے وقتی نفع. ایک ہمیشہ کا کہ جو ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اس نفع کو پہنچانے والے کے لیے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے. آدمی کی جان، آدمی کا مال، آدمی کی صلاحیت صحیح مصرف پر لگے، آدمی کی خود جان اس کے لیے وبال نہ بنے، اس کی اولاد، اس کا مال اس کے لیے عذاب نہ بنے. چونکہ اللہ پاک ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین. کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی جو اللہ پاک کو اپنے بندے بننے سے محبت. اسی لیے انسانوں کے پاس ہماری دی ہوئی جان، مال اور صلاحیت ان کے لیے وبال نہ بنے، وہ اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے، جس پر ان کی دنیا بھی بنے جو وقتی ہے، ٹائمپریری ہے، اور وہ ہمیشہ کی آخرت بھی بنے. اس کے لیے اللہ پاک نے پیدا کر کے انسانوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا. اب جیو جیسے تمہارا جی چاہے، اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے، اور کھاؤ جو جی چاہے، اور کماؤ جیسے جی چاہے. نہیں، رہبری کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے دونوں شکل، علم کی شکل میں، علم جو ہے وہ کتابی شکل میں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اور سب سے اخیر میں قرآن، کتابیں بھی اتاری. اور عملی، جس کو آپ لوگ پریکٹیکلی کہتے ہیں، جان، مال اور صلاحیت کا صحیح مصرف، اس کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو نمونہ بنایا. وہ آئے، نبی بہت آئے امتوں میں، قوموں میں، اور اسی لیے کہا کہ قیامت میں ہر فرد بشر کی پوری زندگی کو جانچا جائے گا نبی کے نمونے پر. جس کی زندگی نبی کی سوچ، نبی کا عمل، نبی کے اخلاق، نبی کے نمونے کے قریب ہوگی، اس کا بھاؤ اللہ دیں گے اپنی شان، جس کا دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتے. اور جس کی جتنی دور ہوگی اور بالکل خلاف ہوگی، اس کی سزائیں بھی اللہ. سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی پوری بشریت کے لیے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور ہمیں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے یہ بتایا کہ اپنی جان و مال و صلاحیتوں کی ترتیب ایسی بناؤ جہاں نبی کی جان لگے وہاں جان لگے، جہاں مال لگا وہاں مال لگے. جو آپ نے سوچا، جو آپ نے کیا، وہ ہم کریں. اس کی مشق کرنے، جیسے آپ لوگ مشق کرتے، جو آدمی کمپیوٹر سیکھتا ہے، کمپیوٹر جو سیکھتا ہے ایک دم سے نہیں. احمد لکھنا ہے تو پہلے ڈھونڈتا ہے ایچ ایم، ایک حرف ڈھونڈتا ہے، پھر انگلیاں مارتا ہے. وہ مشق ہوتے اتنی مشق ہوتی ہے، پیپر سامنے، کمپیوٹر یہاں، اور اس کو یہ ٹائپ کرنا ہے. ہمیں یار تم کل آئے نہیں، میں تو تمہارا بہت انتظار کرتا رہا، یہاں چھپ رہا ہے، اب اس کا انتظار بھی کرا، اس سے بات بھی. جب آدمی صحیح وقت لگاتا ہے اور جان، مال اور صلاحیتوں کے صحیح استعمال کرنے کی نبوت کے نمونے پر مشق کرتا ہے، تو پھر یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، وہ سارا اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. پھر اس کے سونے میں بھی، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی.
इसलिए अल्लाह ने बहुत बड़ा करम फरमाया, क्या दी हुई अल्लाह ही की है जान माल, इंसान पर वबाल न बने, इसलिए कि इंसान जो है वो सारी मखलूक में इसकी हैसियत यूँ बताया, आसमानों की, ज़मीनों की, समंदरों की, जितनी मखलूक़ात, इन तमाम मखलूक़ात में इंसान की हैसियत ऐसी है जैसे आदमी की बॉडी में, आदमी के जिस्म में दिल की हैसियत है। कितना तंदुरुस्त, तवाना और मोटा तगड़ा आदमी हो, दिल की एक रग अगर उसमें क्लॉड हो जाए, उसमें वो कोई रुकावट आ जाए तो पहाड़ जैसा आदमी ढेर हो जाता है। ये सारी कायनात है, लेकिन इसमें इंसान, इसीलिए यानी ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है इंसानों की। हर चीज पर मेहनत, लोहे पर, लकड़ी पर, तांबे पर, पीतल पर, पत्थर पर, और तुम्हारे यहाँ तो कितनी है, हर चीज पर मेहनत, अपने को भूल गया मुझे क्या होना है। अल्लाह ने ये दावत और तबलीग की आसान और सादा मेहनत ऐसी दी है, न तुम्हारी नौकरियां छुड़वानी है, न तुम्हारे भी बच्चे छुड़वाने हैं, फरिश्ते तो हो नहीं, इंसान हो, सारी जरूरत रखे, उस सब में जान माल और सलाहियत का इस्तेमाल नबूवत के नमूने पर आ जाए तो दुनिया भी बनेगी, आखिर सकरात से लेके आखिरत के आखिरी मंजिल तक बांसुरी बजाते हुए और खुशी और का पैगाम। जी So, Allah subhanahu wa ta'ala has given all these three qualities, three things, our life, our wealth, and our abilities to everyone. And then he mentions the hadith that Allah subhanahu, all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is a family of Allah subhanahu wa ta'ala. And the one who is dearest to Allah subhanahu wa ta'ala the most, who is most beneficial for his family, which is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give the best reward to ulama. From every ayat, every hadith, they have given us so much information, so much knowledge, and so we can get benefit out of this. But there are two types of benefits. One is temporary benefit, and one is benefit like permanent benefit, right? So Allah subhanahu wa ta'ala, what is the permanent benefit? That this person should be saved from Jahannam and enters into Jannah. This is permanent benefit. And Allah subhanahu wa ta'ala loves that person the most who tries to give this benefit to Allah's family, which is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is Arhamur Rahimeen, Akramul Akrameen. Our mothers, our fathers, what love they have with us. Allah subhanahu wa ta'ala loves us the most. That is why Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want us that all of these three bounties which Allah has given us, these qualities, our life, our wealth, our abilities, they should go to waste, and we should not get advantage, and we should not utilize it in a proper way, and they should go to waste. In order to avoid that, Allah subhanahu wa ta'ala, after creating us, He did not leave us on our own, that you can do whatever you like to do now. Instead, rather, Allah subhanahu wa ta'ala sent two kinds of guidance from the first day. One guidance in a form of book. Allah subhanahu wa ta'ala has revealed 4 books. And then as a teacher, as a guide, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Anbiya alayhi salatu wassalam. And then why Allah subhanahu wa ta'ala has sent Anbiya alayhi salatu wassalam? Because on the day of judgment, every single person will be judged according to whether this person is copying, this person matches actually the life of the Nabi or not. If this person matches the life, then Allah subhanahu wa ta'ala will give him eternal success. If this person's life doesn't match the life of the Prophet, then this person will not get success. And at the end, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in this world. And then, and Allah subhanahu wa ta'ala
has given him the same thing, same effort. And then this work, this simple work Allah has given us through Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in this we need to learn and we need to practice. We need to do much of practice that how to utilize these things in a proper manner. Like then he gave an example of a person who starts learning how to use the keyboard, and suppose he has to write the name Ahmad, and first he tries to look for A and then H, and then, but if he keeps on doing that, what happens, he gets so expert in it that while he is talking to other people, he's actually typing. It's printing over there, but at the same time he's talking, right? Because he's doing constant mush of that. So respected brothers, so what happens when person does in this effort the mush and the practice on the tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then it becomes a part of his life. Then his sleeping also becomes worship. Then his being awake also becomes the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And then, because this insan is very valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, the haysiyah, the example of this human in this universe as an example of a heart and human body. If even one vein is clogged, person, goes on the floor. So it's very important. So, but actually we forgot all of this, and then we make effort on the metal, on the wood, but we forgot ourselves. So this effort of Dawat and Tabligh, which is very simple, we need to start doing this practice, that how to utilize our bounties according to the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. इसीलिए अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम फरमाया। रब हमारा रब्बुल आलमीन, आका हमारे रहमतुल्लिल आलमीन, उनकी वाली जिंदगी, जितनी आसमानी किताबें अल्लाह पाक ने उतारी, वो सारे मज़ामीन के साथ मजीद बड़ा कुरान जैसी किताब। रब हमारा रब्बुल आलमीन, नबी हमारे रहमतुल्लिल आलमीन, कुरान हमारे लिए दस्तूरुल हयात, जिंदगी का दस्तूर, और काबा हमारा किबला। ये चीज़ें हम पर अल्लाह पाक ने मरहमत फरमाई। अब ये सब जानते हैं कि हर चीज़ अपनी मेहनत से जुड़ी हुई है। ज़मीन की पैदावार लेनी हो, किस्म के फल फूल तरकारियाँ सब्जियाँ जो भी लेनी हो, तो उसके लिए काश्तकारी की मेहनत है। कारोबार के जरिए पैसा, उसके लिए तिजारत, उसकी मेहनत है। हर चीज़ की मेहनत, कारखानों से सामान बनाने हैं, फैक्ट्रियों से, उसकी मेहनत अलग है, हर एक की मेहनत अलग है। सबसे बड़ी तमाम इंसानों की मुश्तरका जरूरत जो है वो हिदायत है। तो समझना है हिदायत कहते किसे हैं, हिदायत मिलती कहाँ से है, और हिदायत किस चीज़ पर मिलती है। ये तीन चीज़ें समझनी है। जान माल सलाहियत मुश्तरक है, ज़रूरत सबकी मुश्तरक हिदायत है। अब समझना यह है कि हिदायत किसको कहते हैं। लिखा है किताबों में, अल हिदायत नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि इम्रिइन मन शाअ युमय्यिज़ु बिहिल अब्द बैनल ख़बीथ वत-तय्यिब बैन मा यनफ़अहु व यदुर्रु। हिदायत एक नूर है, अल्लाह जिस बंदे के दिल में चाहते हैं डालते हैं। उस हिदायत के नूर और रोशनी के आने के बाद आदमी अच्छे और बुरे की तमीज, हक और बातिल की तमीज, जिससे उसको नफा पहुंचे और जिसमें उसका नुकसान है वो नजर आता है। इसलिए कुरान ने एक जगह कहा है, ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखों का अंधापन नहीं है। जिस तरह चेहरे की दो आंखों से रास्ते दिखते हैं, ऊंचा है नीचा है कीचड़ है,
کوئی آدمی آ رہا ہے، سائیکل جا رہی ہے، نظر آتا ہے. ایسے جب دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے، میرے کون سے بول، میری کون سی نظر، میرا کون سا سوچنا، میرا کون سا ہاتھوں پیروں کا استعمال میرے لیے نفع کی شکل ہے، عمل بنتا ہے، اور کون سا میری آخرت کے نقصان کا، دنیا کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is our Rabb. He is Rabbul Alameen. And our Aqa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is Rahmatul lil Alameen. And Quran is the Dastur of Hayat, means it's a guideline for us to live, how to live our lives. And Kaaba, the Baytullah, is our Qibla. And every single thing in this world is connected with its effort. If somebody wants to do agriculture, then there's an effort for that, for this as well. If somebody wants to do business, the business is connected with its effort as well. If somebody wants to do effort in factories, this effort of factories is connected with its effort as well. But the biggest need of ours is guidance, is hidayah. So in order to understand, in order to do the effort of hidayah, we need to understand first that what is hidayah. And then we need to understand that how a person gets hidayah. And then he mentions that it is written in the books that hidayah is nur, is light. And Allah subhanahu wa ta'ala, whomsoever Allah wants, gives this nur. And then when this nur comes inside, it tells the person the difference between the right and wrong, between the haqq and batil, between legitimate and illegitimate. And then this person, then he gave an example, he read the ayat of the Quran, that the blindness of the eyes is not the real blindness actually. The blindness of the heart is the real blindness. But when this nur comes inside, the nur of hidayah, the light of guidance comes inside, this tells this person that how should I use my hands, how should I use my speech, how should I use my ears, how should I use my eyes. And because of this nur, he will be able to differentiate between all of this thing. So this is the first thing in regards to hidayat we need to understand. جیسے آنکھیں نہ ہوں، جس کو ہم اندھا کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے نیچا ہے اوپر ہے، کبھی کیچڑ میں، کبھی گھڑے میں، کبھی کسی سے ٹکراتا ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کیونکہ آنکھیں نہیں. ایسے ہی جب ہدایت کا نور دلوں میں نہیں ہوتا ہے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، غریب امیروں سے، امیر غریبوں سے، تاجر گاہک سے، گاہک تاجر سے، پھر پڑوسی سے، آگے چھوٹی حکومت والے بڑی حکومت والوں سے، چھوٹے عہدیدار بڑے عہدیدار چھوٹے، پھر دنیا پوری ایک ٹکراؤ کی شکل بن جائے. اسی لیے یوں کہا ہدایت کیسی ضرورت ہے. کھانا بے شک ضروری ہے لیکن 24 گھنٹے کھاتے ہی رہنا. پانی بے شک ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، لیکن ہر وقت پیتے رہنا یہ نہیں. ہاں ہدایت ایک ایسی ضرورت ہے کہ سانس باہر لیں تو ہدایت کا ہونا ضروری ہے، اندر آوے تو ہدایت. کھاتے پیتے کماتے خرچ کرتے، خوشی میں غم میں بیماری میں تندرستی میں ہر آن. اسی لیے ایمان کے بعد کا سب سے پہلا رکن نماز. اس نماز میں کہ جب تک سورہ فاتحہ نہیں ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ کی خوبیاں، آپ رب العالمین ہیں، رحمان رحیم ہیں، مالک یوم الدین، آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کے. اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات کی بارشیں ہوئی. وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جن پر اللہ کے انعامات، وہ نبی، شہید اور صدیق. اس کو مانگنا فرض قرار دیا، اور اس کا ہونا ہر سانس. کھاؤ پیو کماؤ، تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو،
ये सारी जरूरतें तुम्हारे साथ लगी हुई है, लेकिन हिदायत के साथ। तो पहली बात तो ये समझ में कि हिदायत किसको कहते हैं, मिलती कहाँ से है। ये बाजारों में, मार्केटों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, दौलतों में, इसमें नहीं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के लिए बहुत कोशिश की। उनके एहसानात जो उन्होंने साथ दिया था, और जिस तरह इसमें क्या आपके यतीम पैदा हुए थे कि इनको इस एहसानात का बदला आखिर वक्त में पहुंच गए। अल्लाह के चचा जान ये कलमा पढ़ लो ताकि क़यामत में मैं गवाही दे दूं। लेकिन ये जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, एक मतलब हम वहाँ इटली के एयरपोर्ट पर थे, हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इटली के एयरपोर्ट पर थे। नमाज का वक्त हुआ तो साथ में नमाज की तैयारी। एक अच्छे दिनदार किस्म के मालूम हो रहे थे, सामने आए, साहब आप लोग नमाज पढ़ेंगे, ये इटली का एयरपोर्ट, लोग क्या कहेंगे। हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अच्छा अगर न पढ़ी तो अल्लाह क्या कहेंगे इसका ख्याल नहीं। उसने तो फर्ज की, वो खामोश हो गया। तो अक्सर लोगों के कहने सुनने का, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन। प्यारे नबी, ये लोग जो तरह तरह के फितरे और जुमले आपकी शान में गुस्ताखियों के कहते हैं, सब हम जानते हैं, और उससे आपका दिल तंग होता है, आपके दिल पर बोझ पड़ता है, ये भी हम जानते हैं। आप तो दो काम करें, तस्बीह पढ़ें, नमाज पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, नमाज पढ़ें, फिर नतीजा हमारा है। तो मैंने अर्ज़ किया हिदायत किसको कहते हैं वो समझ में आया होगा। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े की चीज़ें जिसको चाहिए। तीसरी चीज़ बाकी जरूर अर्ज करता हूँ। So, you give an example of a blind person. And a blind person, if somebody is blind, he doesn't know that if I have to go upwards or downwards, and what's in front of me, sometimes he goes on the way, but he gets hit by something because he doesn't have this light. Similarly, if a person does not have the nur, the light of guidance, so what happens? The children against their parents, husband and wife between them, and keep on going, like a businessman, a shopkeeper against his customer, and then the neighbor against the neighbor, and then finally, big country against a small country, big area against a small area. All of this happens because there is no nur of guidance, there is no light of guidance in the person's heart. And then he said that food is our necessity, and person doesn't eat 24 hours. That's a temporary need. But hidayah is needed 24 hours as we breathe in, as we breathe out. Each and every moment hidayah is required. That is why the biggest hukum of Allah subhanahu wa ta'ala, the biggest command of Allah subhanahu wa ta'ala after Iman is what? Is Salah. And in Salah, there is Surah Fatiha. Without Surah Fatiha, there is no Salah. And then in the beginning of Surah Fatiha, we praise Allah subhanahu wa ta'ala. And then we ask Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina as-siratal mustaqim. Allah, guide us to the right path. And the path of those who you bestowed in'am upon, your bounties upon. And who are these people? That Anbiya, Siddiqeen, Shuhada, and Saliheen. These are the people. And this is fard to in every salah. So we do all the things, we fulfill all our necessities, but with hidayah, with the nur of guidance. And then this is the first thing. So we need also, second thing, we need to understand that where do we get this hidayah from? And he mentions the ayat of the Quran that, O my Prophet, you cannot give guidance to whomsoever you like, only Allah is the one who can guide. Right? And then he mentions the story of Abu Talib, that Prophet ﷺ asked him, "Oh my uncle, say this kalima." So he said,
that what will people say? If I say this kalima, what will people say? And then he mentioned the Al-Buzari at the airport in Italy, and he was with Hazrat Rahimahullah, and their brothers, there was a time of Salah and they were preparing for Salah. So one person looked, dini person, and he comes and tells them that, are you going to make Salah over here? What will people say? So Hazrat replied to him, if we don't make Salah, what will Allah say? So he stayed quiet. So then he mentions another ayah of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions that, O my Prophet, these people who say things against you, who disrespect you, and we also know that this is very heavy on your heart, and we all of that. All you have to do is do tasbih and make salah, then leave the result on us. ہدایت کس کو کہتے ہیں اس کو عرض کیا، کہاں سے ملے گی؟ صرف اور صرف اللہ کے فضل۔ اس عالم کو اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے، بھوک کے لیے کھانا، پیاس کے لیے پانی، بیماری کے لیے دوائیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا، داؤ عباد اللہ کے بندو دوا کیا کرو، یقین اللہ کی ذات پر اس میں تاثیر اللہ ڈالتے۔ اب یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ پیسوں سے، عہدوں سے، دولتوں سے نہیں ملے۔ اس کی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی، زمینوں کی پیداوار کے لیے کاشتکاری کی محنت، اور پیسوں کے لیے کاروبار، نوکریاں، اور یہ سارا یہ محنت۔ ہدایت کے لیے جو اللہ نے محنت دی ہے، تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک نے صرف اور صرف ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا، لوہے، لکڑی، تانبے، پیتل کی محنت کے لیے نہیں بھیجا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، ہماری نبیوں کی اور پیغمبروں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو زمینوں کا، مکانوں کا، پیسوں کا وارث نہیں بناتا۔ جو کچھ ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ میراث ہے۔ کیا لے کر آئے؟ ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت اور علم الہی، علم اور دعوت، ایمان اور ایمان کی محنت، یہ دو چیزیں ہر نبی کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری اور عالمی نبی، تو آپ کو یہ دونوں چیزیں عالمی سطح پر دی، اور اس امت کا بچہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پوری محنت کا وارث بنایا۔ دنیا میں وارث ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ پورا دین، اب پورے دین کی محنت، جس سے پورا دن دنیا میں زندہ ہو جائے، ہدایت آ جائے اور گمراہی ختم ہو، اس بچہ اس امت کا اس کا وارث۔ اولاد ماں باپ کی میراث کی کیسے نگرانی اور کیسے حفاظت کرتے اور پھر اس میں کتنی ترقی کرتے۔ ایسے جب دین اور دین کی محنت، یہ ہے ہدایت، نور ہے، ہدایت اللہ کے یہاں سے ملے گی نبوت والی محنت پر، اسی کا نام دعوت ہے۔ ہاں، اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف محنت نہیں، محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو، وقت پر ہو، محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو اور وقت پر ہو، تو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آگے عرض کرتا ہوں۔ Respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has created this world, a world of means, the realm of means. Everything is connected with asbab, with means. And like he said that, like I mentioned earlier, that everything is connected with its effort. So this hidayah, this guidance will not come through wealth and through any other thing. Rather, this will come only through the effort of Anbiya alayhi salam, because each and every prophet was sent
only for the effort of hidayat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions that our jama'ah of Anbiya, our group of Anbiya, all the Anbiya, we don't leave any inheritance in the form of wealth and any gold or any coins or anything. Rather, we leave an inheritance which we have brought from Allah subhanahu wa ta'ala. And what did they bring? Iman, the da'wah of Iman and the effort of Iman and the ilm, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, since he is the last and universal prophet, these things were given to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam at this level, because he is the last prophet and he is the universal prophet. He is a prophet for the entire mankind. So these things this effort was given to Nabi sallallahu alayhi wa sallam in this way, and because of this, every single child of this ummah inherited this effort from Nabi sallallahu alayhi wa sallam, because this is the inheritance of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So hidayat will only come through the effort of hidayat. Now, Mara Yusuf rahmatullah used to say that not only effort has to be the full deen, full effort of complete deen, complete effort with the right direction, complete effort and at the right time. Let me repeat it. Effort with the right direction, with the right methodology, complete effort and at the right time, then result will be there. مکی اور مدنی زندگی کی پوری محنت، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدینہ پاک کی زندگی، جان مال اور صلاحیت اپنے صحیح مشرف پر لگے، ہدایت کی محنت پر لگے. یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 600 سال تک یہ صحابہ جو بعد میں صحابہ ہوئے یہ سب وہی تھے، لیکن سب کی جان مال اور صلاحیت جہالت پر اور شرک پر لگ رہی تھی، گمراہی پر لگ رہی تھی. یہاں تک کہ پوری دنیا جیسے 2 حصوں میں تقسیم تھی، روم اور فارس، آدھی ایک کے پاس آدھی ایک کے پاس. روم کے بادشاہ کے دربار میں داخلے کے لیے جیسے یہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ میں ٹکٹ ہوتا ہے کہ ٹکٹ لے کر اندر جاؤ، اس کے دربار میں داخلے کا ٹکٹ 2.5 لاکھ روپے میں بنتا تھا. ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا، وہ تو مردار کھاتے تھے. 2.5 لاکھ لاوے کا وہ سارا قتل و غارت جس قیمت پر بھی ملے پیسہ بنانا ہے، جس قیمت پر بھی ملے پیسہ بنانا ہے. ایسی زندگی جینے والے، یہاں تک کہ ماں باپ ہی اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے. جہالت کی انتہا، شرک کی انتہا. ایسے وقت میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا ہے. آپ سب جانتے ہو جو ماسٹر اسکول اور ٹیچر وغیرہ ہوتے ہیں، کلاس میں جو سب سے ذہین بچے ہوتے ہیں ان کو پہلی رو میں کہ بھئی یہ بات سمجھتا ہے لیتا ہے، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں تو ان کو آنا نہ آنا رہنا نہ آنا سب برابر ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی شان، اللہ تو اللہ ہے، نبی آخر زمان، تمام نبیوں کے سردار، حبیب رب العالمین، کوئی ان کو بیان نہیں کر سکا. ان کو پہلی شرط یہ دی ہے جو جہالت کی، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی جہالت کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری میں یا لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس درجے کی جہالت. ان کے درمیان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے آ کر سب سے پہلے
اچھا دعوت جو دی جاتی ہے کسی کو تیار کیا جاتا ہے تو ایک دم نہیں 4 مہینے جائے گا چلے جاتا ہے نہیں، ایسا نہیں، ذہن بنانا پڑتا ہے. آپ نے صفا کی چوٹی پر تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ اگر میں تم سے کہوں تمہیں تو نظر آتا نہیں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم پر حملہ آور ہوں گے. بغیر دیکھے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا کوئی خیال اور تصور نہیں ہوا. اگر جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں تمہیں سب سے پہلے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یوں کہتے ہیں بات کہی جاتی ہے ذہن بنا کر، تشکیل ہوتی ہے ذہن بنا کر. یہ دعوت کا اسلوب بدلا ہے، دعوت کا طریقہ بدلا. خیر اس کے وہ بھاگے بخاری شریف میں کہ ایسے بھاگے اس کو سن کر کے جیسے جنگلوں میں بندکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں. یہ کیا کہا؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے بارے میں، اپنی محنت، اپنے دین کے بارے میں اتنا انشراح تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ دین حق ہے اور اسی میں ان کی دنیا آخرت کی صلاح و فلاح ہے. یہ بھاگ رہے ہیں نادانی میں. حضور نے یہ نہیں کہا جان دو مرو جہنم میں جاؤ، یہ نہیں کہا. بعض مرتبہ ہوتے ہیں نا 4 مہینے والے بہت جوشیلے ہوتے ہیں، ابے ہم تو تیرے پاس آئے تھے تیرے واسطے، نہیں مانتا جا جہنم میں، فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں 4 مہینے والے. حضور مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اندھیروں میں، قبیلوں میں کہ ہمیں امت کے پیچھے یہ حضور کا عمل ہمارے لیے تعلیم ہے. ایک آیات ہے 13 سال تک کیا مکی زندگی کی محنت، گھر کے لوگ بھی، خاندان کے لوگ بھی مخالف، اور پھر اتنا نہیں جس سے جو ہو سکا. یہ طے ہے جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا اس کے راستے میں حالات آئیں گے. جو یہاں لیے گا سردی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، سورج نکلے گا بھی، نہیں بھی نکلے گا. حالات آسمانوں پر بھی آتے ہیں، زمینوں پر بھی، سورج بھی، چاند پر بھی، تم پر بھی. اور جو جتنا نبوت کے کام کو اپنا کام بنائے گا اس پر اپنے گھر کے لوگوں سے بھی آئیں گے حالات، دوستوں سے تعلق بولے نبلونکم. تو اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکموں کے بندے ہیں. جو جس وقت جس حال میں ہو یہ معلوم کرے کہ اس حال میں بیماری میں ہے، بیماری سے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، بیٹھنے کا حکم، کیسے نماز کیسے پڑھو بتا نا. سفر میں ہیں سارے کہ ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکموں کے بندے ہیں. اسی لیے سب سے پہلا فرض دین سیکھنا ہے. جتنا دین سیکھیں گے دن پر عمل کریں گے. حضور نے جہاں سے ابتدا کی تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت، سیکھنا سکھانا اور تزکیہ نفوس، جس کو آج کل کی زبان میں خانقاہ کہتے ہیں. دعوت، مدرسے اور خانقاہ، یہ 3 چیزیں ہیں نبوت کی محنت. So, the Meccan life and the Madini life, 13 years in Makkah al-Mukarramah, 10 years in Madinah al-Munawwara. Nabi sallallahu alayhi wa sallam made this effort that how people's, all these things, their jaan, mal and salahiyat, their life, wealth and abilities should spend on the right in the right way. Now look at the condition when Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sent for last 600 years before him. The people where he was sent at, the people who used to live there, their life, their wealth, and their abilities were spent on jihalat, on ignorance, and the darkness and gumrahi.
And at that time, it was such that there were two places, there were two divisions, Rome and Faris. So, just to get into the court of the king of Rome, they had to make a ticket, right? And that ticket used to cost 250,000, right? So there was a chaos, and we have to make money. No matter what happens, from whatever way we make money, we will have money. We don't look at anything. And at the same time, they used to, bury their daughters alive, And then Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and then he recited a couplet, that from Hira, from the Mount of Hira, Nabi sallallahu alayhi wa sallam came, and then he brought a remedy for the people, for even these kind of people, right? And look what kind of people Nabi sallallahu alayhi wa sallam is sent to, right? He gave an example that normally what happens in a classroom, that if you're a teacher or someone, and you put the good kids in front, this is my front row. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was giving these people as a front row, that you have to go and make effort in these people, right? So, he also mentioned that Mu'arrikhin, they have mentioned that it was such an ignorance at that time that we didn't even find words in dictionary to explain their ignorance. It was that type of ignorance at that time. Now, and then he mentions that first of all, Nabi sallallahu alayhi wa sallam made their ideology. Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught them, put something in their brain first, then give them dawah. Sometimes we say, oh, you go for 4 months, you go for 40 days. No, before you give dawah, actually, you talk to that person and make him understand. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam is making them understand, before giving dawah, that there is benefit for you in accepting my dawah. So then he collected everyone, it's a famous story, and then Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked, what do you think about me? How did you find me, right? So they replied that there is not even a doubt of lie from you. Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions, if this is the case, Qulu la ilaha illallah. Say la ilaha illallah. Then Marana mentions in Bukhari, it is mentioned when they heard this, they ran away like the donkeys. Like the insane donkey, it runs away. The same way they are doing this. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam stayed steadfast on his effort. And he had this firm belief in his heart, if not today, maybe tomorrow, they will understand and they will, they will get my message, inshallah. It's not like sometimes our 4 months brother, they're very, mashallah, emotional, and then they tell a person, oh, we came for you, it's for your own benefit. If you don't want to listen, just go to Jahannam. They said, we give certificate of Jahannam very easily. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam did not do that. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam kept on giving da'wah, and he stayed firm on his effort, right? And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam was given, then he said that this amal of Nabi sallallahu alayhi wa sallam is a lesson for us. Then for 13 years, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faced difficulty from his own family, from his own people, from his own clan, but Nabi sallallahu alayhi wa sallam stayed steadfast. So this is for sure that whoever will make this work as work, take this work as work, he will have to face conditions. Because conditions, they come on everyone, right? The conditions come on the moon and the stars and the sun, and it also comes on us as well, right? And then Maulana Yusuf rahmatullah used to say that we are not the slaves of conditions. We are the banda, we are the slaves of hukum. In every condition, we need to find what is the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, a person gets sick. In that sickness, he needs to find out what is the command, what is the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we need to, the first obligation upon each and every one of us is that we need to learn this deen, and we need to bring this deen into practice. And then, that is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sent. And the first thing, da'wat ilallah. Second thing, learning and teaching. And third thing was tazkiyah. In today's language, which are called khanqa. So in today's terms, da'wat ilallah. Second, madaris. And third is khanqa.
بس میرے دوستوں بات لمبی ہو جائے گی. اب یہ محنت کیسے ہو؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ، اور ان سے پہلے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وارث صاحب. اس محنت کو پورے قرآن اور حدیث سے، یہ جو ہمیں سادہ سا طریقہ بتلایا ہے، گشتیں، مسجد وار جماعت، فضائل کی تعلیم کے حلقے، صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، یہ پورا اس کا خلاصہ ہے جو انہوں نے مکی مدنی زندگی کی ساری سیرت کو سامنے رکھ کر دیا ہے. اس کے لیے فرمایا محنت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت میں اپنا مزاج بناؤ کاشتکارانہ. جو کھیتی کرتے ہیں ان کا مزاج، کہ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کھیتی والے جب زمین میں بیج ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، بویائی کا زمانہ جس کو کہتے ہیں، عام طور پر کھیتی والے کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. پچھلے سال کا جتنا تھا وہ سارا خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب بیج ڈالنا ہے. تو کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا بیج، چاہے قرض ادھار لے کر کے لانا پڑے، وہ لاتا ہے اور لا کے اسے زمین میں ڈالتا ہے. جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یا کھیتی کرنے والے کو نہ دیکھا ہو تو وہ بیوقوف آدمی اتنا اچھا گیہوں، اتنا اچھا چاول، پلاؤ بناتا، بریانی بناتا، پوریاں بناتا، روٹیاں بنا، یہ مٹی میں ڈالا. لیکن وہ کاشتکار جانتا ہے کہ آج کا میرا اس طرح بیج ڈالنا. اسی لیے فرماتے تھے کہ کاشتکار کا مزاج جو کچھ اپنے پاس ہے وہ صبر بکھیر دیتا ہے. یہ جو ہماری جان، مال اور صلاحیتیں ہیں، اس اللہ کے بھروسے جب بیج ڈال کے فارغ ہوتا ہے، بیج ڈالنے میں کھیت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیلوں کی چال یا ٹریکٹر کے ساتھ چلتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے. نظر کچھ نہیں آتا، جو تھا وہ تو گیا، لیکن نظریں اس کے آسمان پر جمی ہوتی ہیں. اللہ برسائیں گے، اللہ اگائیں گے تو اگے. یوں کہ محنت ایسی کرو جیسے کاشتکار اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین میری زندگی میں آ جائے، میرے راستے سے عالم کی 4 سمتوں میں پہنچ جائے. اس کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے کاشتکار کے بنا. اتنا تھکتا ہے کھیتی والا کہ کھانے کی فرصت نہیں ہوتی. وہ آج کل تمہارے یہاں تو سینڈوچ ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سی روٹی، اچار، پیاز، اس طرح کی چیزیں لے کر بیج ڈالنے کا من کرتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کھا لیا، پانی پی لیا، پھر اپنا کام شروع کر دیا. فرماتے تھے مزاج بناؤ کاشتکارانہ. اپنی چیز دوسروں پر کھپانے کے ہر ایک اس پر آ جائے، اس کے لیے مزاج بناؤ تاجرانہ. کہ تاجر بہت بڑا تاجر، بہت بڑا اس کا پتہ نہیں کیا کیا کاروبار ہے. ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے، سیٹھ خود بیٹھے ہیں. جی کیسے کھڑے ہیں؟ وہ ذرا جوتا دیکھنا تھا، جوتے کی دکان ہے، آئیے آئیے آئیے. اب اس کے پیر تو گارے میں اور کیچڑ میں سنے ہوئے ہیں اور یہاں کارپیٹ ہے. وہ سیٹھ یہ کہتا ہے آئیے آپ ہی کے لیے ہے. اس کارپیٹ پر جی کیا چاہیے؟ چپلیں چاہیے، جوتا چاہیے، ڈوری والا چاہیے، شوٹر کیسا؟ اتنا کہا اور نوکر نے لا کے ڈبوں کا ڈھیر. تم سے اس کے پیسے مانگتا ہوں، دیکھنا مفت ہے، جو تمہیں پسند ہو. اور اس کے فضائل کیسے بیان کرتا ہے؟ جوتا سیٹھ اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے. جس سیٹھ کو چپل رکھنے والے اور جوتے کی پالش کرنے والے، جوتے پہنانے والے اس کے نوکر ہیں، لیکن یہ سیٹھ خود اس کو جوتا پہناتا ہے. جب اچھی طرح واہ کیا، ارے میلوں چلتے چلے جاؤ گے کہیں آنچ نہیں آئے گی. فضائل بیان کرتا ہے. پسند بھی آیا، فٹ بھی آ گیا،
قیمت بتائے تو ذرا مہنگا 4 مہینے بتائے تھے، 4 مہینے بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. ہاں لیکن وہ ذرا اچھی بات ہے. دیکھ لیا پورا مارکیٹ، شو مارکیٹ ہے، جوتوں کا مارکیٹ، جہاں سے بھی پسند آئے، لیکن اگر اسی قیمت ملے تو یہیں آ جانا. بہت ایسا تالوں میں گڑ چپکا دیا کہ دکانوں میں سب جگہ دیکھ رہا ہے، واپس یہیں آ رہا ہے. اتنے فضائل بیان کرو کہ منٹوں کے حساب سے آخرت کا کتنا بڑا سودا. ایک دفعے کی سبحان اللہ، ایک دفعے کی الحمدللہ. سیٹ جس طرح اپنا مال کھپانے کے لیے کہ ہم امت کی جان مال اور صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، دنیا آخرت بنے اور امت قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا نیچے لائے. یہ سیٹ وہ ہے کہ جس کے بنگلے پر سنتری کھڑا ہے، کوئی جاتا ہے کہ صاحب ابھی چائے پی رہے ہیں، صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں، صاحب ابھی اندر. لیکن یہی سیٹ دکان میں جوتا اپنے ہاتھ سے پہنا اپنی بات کھپانے کے لیے. فرمایا کہ محنت میں کاشتکاروں کا مزاج، اپنی چیز سامنے والا قبول کرے اس کے لیے تاجروں کا مزاج، اور اس پر جو کچھ ملنے والا ہے اس کا یقین، اس کے لیے مزاج ملازمت پیشہ ہو. جو آدمی ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مہینے بھر کے بعد ملے گا، لیکن صبح 8 بجے اب ناشتہ تیار نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے، کوئی حیرت نہیں، یہ ڈیوٹی کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں. ناشتہ قربان کرتا ہے، بچے کو روتا تم اس کو ذرا چپ کر لینا ہم جا رہے ہیں. 8 سے لے کے 5 تک کی پیریڈ ڈیوٹی، اور یہ اس لیے کہ مہینے بھر کے بعد وہ سیلری ملنے والی ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت میں اپنے کو کھپاتے ہوئے، کھپانے میں کاشتکارانہ، اپنی چیز دوسرے لیں اس کے لیے تاجرانہ، خود ہماری آخرت بنانی ہے اس کے لیے ملازمت پیشہ. اور یہ سارا کر کے پھر اللہ سے کہنا، جس کا نام دعا ہے. جب یہ محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کے دین کے نصرت، عربی زبان میں نصرت کہتے ہیں زمین کو پانی دینا. زعفران کی زمین میں زعفران، چاولوں کے ہاں چاول، گیہوں، اخروٹ، بادام، پستے، کاجو، جتنی جون سی زمین ہے، کتنا پانی چاہیے، کب چاہیے، انار کو کب چاہیے، آم کو کب چاہیے، انگور کو کب چاہیے، اس کو معلوم ہوتا ہے باپ والے. کہ اسی لیے ہم کو ہمارے بڑوں نے روزانہ کی، ہفتے والی، مہینے کی، سالانہ، اور پھر انفرادی اور اجتماعی، یہ ساری ترتیب بتائی. اس محنت کو بڑوں کے بتلائے طریقے پر اصول اور نہج وہی صحیح ہو اور اسی پر ہو. پورا پانی ہو، صحیح پانی ہو. اگر پانی کھاری ہوا تو سارا بیج کھا جائے گا اور ستیہ ناش ہو جائے گا. پانی ہو، صحیح ہو، کھیتی کے قابل ہو، اتنا ہو جتنا چاہیے، اور اس وقت ہو جس وقت چاہیے. اسی لیے ہفتے کی گشتیں، روزانہ کی تعلیم، صبح شام کی تسبیحات، یہ سارا ہمارے بڑا اللہ ان کے خبروں کو جب یہ سارا ہوتا ہے تو جس دن بیج ڈالا تھا لوگ بیوقوف کہہ رہے تھے، لیکن جب کھیتی تیار ہو کر کاٹ کے بورے بھر بھر کے لاتا ہے، ارے یار ہم تو اس کو کیا سمجھ رہے تھے. یہ تو پھر اس کے چاول اس کے گھر میں استعمال نہیں ہوتے، اس کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں اور پلاؤ اور بریانیاں کھاتے. پھر یہ مارکیٹ میں جا کر اس کا چاول ایکسپورٹ، اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کے ہاتھوں پھر ملکوں میں جماعتیں جاتی ہے، ان کے ہاتھوں ملکوں میں تقسیم ہوتی ہے. میرے دوستو، اللہ نے بہت بڑی محنت کی ہے. خدا ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہدایت نور ہے، اللہ دیتے ہیں، نبوت کی محنت پر دیتے ہیں. نبوت کی محنت کا طریقہ بڑوں نے بتایا ہے، اور پھر اللہ یوں کہتے ہیں یہدی الیہ من ینیب. جو انابت کے ساتھ، عز و انکسار کے ساتھ بھکاری بن کر آتا ہے،
آیا ہوں تیرے در پر آقائے گدا پرور، آقائے گدا پرور، آیا ہوں تیرے در پر، اور تو کیا مانگوں، بس تو ہی مجھے مل جا۔ اس لیے مسجد میں آنے والے کو اللہ کا مہمان کہتے ہیں، اور مہمان میزبان سے جو کہتا ہے بغیر شکر کی، شکر والی ڈبل شکر کی، بغیر مرچ کے، جو کہتا ہے میزبان کرتا ہے۔ میزبان اللہ ہے جس کے خزانے بھرپور، مانگو کیا مانگتے ہو سب اللہ دینے کو، سلول ہے جی۔ اس لیے دوستو تمام انسانوں میں مشترکہ یہ تینوں چیزیں ہیں، سب کی مشترکہ ضرورت ہے اور ہر آن کی ضرورت ہے۔ ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا ساری ایک آدمی کے پاس 10 دفعہ جمع ہو جائے، لیکن ہدایت کے بغیر کا نام ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور امت کے ذریعے اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو صحیح راہ دکھا دے۔ اس کے لیے یہ ہمارے بڑوں نے ہماری کمزوری کی وجہ سے، ورنہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا تو وقت اور پیسہ اور صلاحیت ہے ہی دین کے لیے، یہ اپنی ضرورتوں میں بقدر ضرورت لگائے گا، لیکن دوستو ہم اپنا سبق بھول گئے۔ صدیوں کے بعد اب اللہ پاک نے ایک آسان سا یہ راستہ دیا ہے جس سے امت کو اپنا سبق یاد آ جائے، تاجر کو، کاشتکار کو، مالدار کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، اور جب اس میں وقت لگاتے ہیں یہی تمہارا ملک ہے، سب سے پہلی جماعت یہاں کیسے آئی تھی، کیا ہوا تھا۔ حاج عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے اللہ نے کتنوں کو کیسے کیسے لگایا، کیا کیا، علماء بھی، مفتی بھی، محدثین بھی، اور ماشاءاللہ اچھے کام کرنے والے بھی، یہ سارے ہیں۔ اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ جو مانگنا ہے اللہ سے وہ ہدایت مانگنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر سے لے کے عالم کے ایک ایک انسان کے لیے، اور اس کے لیے یہ محنت کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ 4 مہینے۔ So my dear respected brothers, Hazrat Maulana Ramar Hassan Sahab, Maulana Yusuf Rahmatullah alayhi, Maulana Ilyas Rahmatullah alayhi, and his father Maulana Ismail Rahmatullah, may Allah subhanahu wa ta'ala give all of them the best reward inshallah. From the entire Quran and Hadith, they have given us the gist of the entire Quran and Hadith in the form of this simple effort. And they have given us some beautiful advice, and then they said that the mizaj, the ideology, the mindset of a person who is doing the effort of da'wah, how should be the mindset of this person? The first mindset should be like a mindset of a farmer. What he does, that when it's time to sow the seeds, his hands, they are empty. He puts everything, whatever he has, and he knows that this is the time of sowing the seed, so he tries to get the best seed available, and he puts it on the floor. He just throws them away. It looks like he's throwing them away, right? If somebody tells him, what are you insane? This is such a beautiful rice, and you are throwing it away on the floor. You should make good food. You should make biryani out of this, But this person knows that once, what he's doing, So same way the person who is doing the effort of da'wah, he should actually he spend everything, whatever he has, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He should look like his hands are empty. He's giving everything, right? And the second mindset should be of that person who is the businessman. There's a businessman who is a big, he's a rich person, right? And he has a shoe store. One customer walks in with filthy shoes, like engrossed with all the mud and sand, and this person standing out of his shop, and he says, what do you want, right? And he says, I want to look at some shoes, buy some shoes. So he said, just come in. And he is looking that his feet are filthy, right? His feet are dusty, but he is putting his shoes on the carpet, and he tells him, this is for you, please come in, And then
he asks him, then, what kind of shoe do you want? You want it with a lace or without a lace? And then his the worker, he brings all the boxes to show him different. So he said, no, I don't want it. I said, it's free. Why don't you just look at it? It's free, and there is no cost to looking at it. And then he tells them fadail, the benefits. This is such a shoe that if you walk for miles and you will not feel anything. No scratch, nothing, right? And then when he tells him the qima, then when he tells him the price, he says it's very expensive, right? So he said, I'm also going to tell you the expensive price, which is the 4 months, right? So he said, no, I don't want to buy it. But what he does, he says, well, you can go anywhere else you like. You can shop around, but if you find this in the same price, let's come back. Let's come back here. Right? So that's his mindset. Who is this person? Same person. He is putting the shoes, making him try on. Now this person who is the shop owner, when you go to this person's house, he has a guard sitting outside on his door. You cannot even go straight to meet him. But he says, where's the person? I want to meet him. Oh, he is drinking tea right now. He's not available right now. But at the shop, what he's doing, he knows that this filthy person is coming into my shop and he's putting this shoe with his own hands. Why? Because he wants to sell his product. So this mindset, each and every person should have as a da'i Allah. And the third mindset of a person should be the person who works for somebody else. Right? This person does 8 to 5, 9 to 6 every day, just because he trusts the promise of his boss that end of the month he will get a paycheck, right? So end of the month, and sometimes he's getting late, and he has to decide whether I should do my breakfast or I should just leave and go to work because I'm going to get late if I do my breakfast. So he sometimes does sacrifice all his needs actually. So breakfast is a need, right? And then even then he goes because he has this hope that end of the month I will get this paycheck. Right? So this mindset should be there, that I will spend everything right now because on the basis of the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's what the companions of Nabi sallallahu alayhi wa sallam did. Alright, so okay, so that is why it is important, this mindset. Now, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that do nusrat of deen. What is the nusrat? In Arabic he says, nusrat means to water the field. Nusrat is to water the field, right? Now, but at that time, we need to see then that how much water we need to give. If we have, zafran, what do you call it? Saffron, right? Saffron field. How much water to give to saffron? How much water should go to the rice field? How much water should go to the almonds? How much water should go to the mango trees, right? All of these we need to know, and how much to give and when to give, right? That is why from keeping all this Quran and Hadith in front, our elders, they have given us this tartib, which is on some amal, they have to be done on a daily basis. Some amal, they have to be done on weekly basis. Some amal, they have to be done on yearly basis. And then some amal have to be done individually. Some amal collectively, right? So we have to do this work the way our elders tell us to do this work. And then we also have to see that if the water is correct or not. The water is givable or not. And we cannot just give any water. So all of these things need to come into consideration. Now at that time, when person is, putting the seed, sowing the seed, at that time, if somebody says, oh, you have nothing. So when this seed was sown of this effort, people also left, right? But this part, that farmer knows one day I will fill all my big bags and bring the grain to my house, right? And Allah subhanahu wa ta'ala, what Allah subhanahu wa ta'ala will do, Allah will make these people who are sowing these seeds the means of guidance for the countries. On each person, Allah subhanahu wa ta'ala will give hidayah to so many countries. This is the big ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, right? This effort is a big ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. So He's going back. So the guidance is nur, is light,
right? And it comes with effort, and it comes with the effort of the prophets, right? But who will get this? The person who says that, oh Allah, I am the beggar in front of you, right? The person who says, I'm the beggar. Now, what happens when person, that is why he said that the person who comes to the masjid, he is called a guest of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And when person, and Allah subhanahu wa ta'ala is the host, and when Allah is the host, you ask Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you ask, Allah subhanahu wa ta'ala will give us, inshallah, right? So this is, these three things, he's going back again, those three things which he mentioned in the beginning, they are mushtara, means everyone has them, our life, our wealth, our abilities, and our first need, the biggest need is hidayat, guidance, right? Even this a person gets 10 times of this dunya, and if he doesn't have hidayat, he is not going to get right, guidance, and he will go astray. And the person who goes astray, his destination is Jahannam. So, and after that, he said that while looking at our weaknesses, elders have given us these things. When Yusuf used to say, the Muslim should be in a state at all times. Actually, all what belongs to a Muslim, this should only be for the sake of deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And from that, he should spend a little bit for his own necessities. This should be the case. But by looking at our weaknesses, our elders have given us this tartib, and after centuries, he said, Sadiyo ke baad, centuries, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this very easy way. And he also mentioned that how this work progressed, and then how the first Jamaat came into this country. Haji Abdul Wahab Sahib always used to mention it to us. So we all need to make this effort, and in order to make this effort, in order to start this effort, the first thing is 4 months. बस दोस्तों, मेरी आखिरी बात, माशाअल्लाह, बहुत समझदारों का मजमा है, समझते हो, और तलब भी है, न होती तो वो अपने सारे काम काज छोड़कर यहाँ क्यों आते, अल्लाह कर। एक दरख्वास्त है, वो ये कि जिस तरह आप बैठे हैं और आपने बात ध्यान से सुनी है, ऐसा मालूम होता है कि आपकी समझ में आई है। आदमी जिस चीज़ को समझता है उसको करता है। अब मेरी दरख्वास्त, इस पूरे मजमे में जिनके अभी तक एक साथ 4 महीने जमात में नहीं लगे हैं, चिल्ले ये हैं, लेकिन 4 सिर्फ वो खड़े हो जाए, जिनके 4 महीने एक साथ नहीं लगे हैं, वो सिर्फ खड़े हो जाए। He's saying that it looks like, mashallah, he says that mashallah, all of you are very intelligent people here, and it looks like that you have understood the message, you have taken the message seriously. The person who understands the thing, then he makes action upon it, right? He acts upon it. So, मेरा आपके बारे में गुमान ये है कि जितने खड़े हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो ना चाहता है। लेकिन भाई फरिश्ते तो है नहीं, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई मसला, किसी की कोई मजबूरी। इस वक्त इस मजमे में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है। सिर्फ सर पहले खड़े खड़े नियत कर लो, इंशाअल्लाह हमें 4 महीने लगाने हैं। कहो सब नियत कर ली, आज से दुआ मांगनी शुरू करो। अपनी मस्जिदवार जमात के साथ हफ्तेवारी गश्तें, रोजाना की तालीम, रोजाना का मस्जिद का वक्त वगैरह जो बताते हैं, उसको शुरू कर दो। अपने और अल्लाह के बीच में एक बात क्या कर लो, बोला हर एक को अपना मसला मालूम है कि मेरा कितने दिन के बाद मसला हल हो जाएगा, उसके एतबार से कोई तारीख अपने जहन में तय कर लो। और आखिरी चीज, नवंबर में रायगढ़ का जो इज्तिमा है, वहां से 4 महीने देने। उससे पहले अगर किसी का अक्टूबर में हो जाता है, सितंबर में हो जाता है, तो उसके एतबार से जमातें बना कर अपनी जात से भी और अपनी खुद इत्तेहाद से जमातें बनाकर इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत का मुकम्मल कामिल हिदायत है, मुझे भी, आपको भी, और हमारे आपके जरिए अल्लाह पाक आलम पूरे में हिदायत की लहरें दौड़ा दे और गुमराही की तमाम शक्लों पर अल्लाह पाक अपने करम से बंद करोगे।
अब ये तो वो खड़े हुए थे जिनके 4 महीने नहीं लगे, यानी जिनके 4 महीने लग चुके हैं वो नियत कर लो इंशाल्लाह हर साल 4 महीने देंगे। नियत कर ली। और हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते जहां जहां जब जैसे पैदल सवारी अंदर बाहर दूर करीब जहां जब जैसे ये सारा मजमाइश की नियत कर ले और अपनी अपनी तश्कीलें अपनी जगहों पर कराएं। So he says, this is my assumption and this is my guman about all of you who stood up, that none of you has desire that I should not go. Means every one of you have this desire that I should go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But he says, but we are humans and things are with us. So he said the first thing we need to do is make firm intention that inshallah I'm going to go for 4 months. Second is that we fix the date inshallah. Like every person knows his own conditions, right? And I know, for example, that okay, next month I will be able to go. It's no problem. We can go next month. That's fine. But we actually start planning and may start working towards it, inshallah. And at least, in November, the Bayan Ijtima is coming up, inshallah, that we should all go for 4 months. And from that Ijtima, if someone is ready before that, we can always start before that, inshallah. And so make this tartib in your halqa, in your masjid, inshallah. And then he asked that these are the brothers who have given names for 4 months, first time. But all of those brothers who have spent 4 months already, they should all make niyyah that we will spend 4 months every single year. So he's saying, karoge? He's like, will you do it, inshallah? With mashwara, inshallah. And in the form of jamaat, individually, and try to make jamaats, inshallah, and go to your masjid, go to your area brothers, or Tashkili brothers, and make your tartib, inshallah. सबने नियत कर ली। Everybody made niyyah, inshallah? इंशाल्लाह। इसकी दुआएं भी मांगो, जो मसला जिसका है उसके लिए कोशिश भी करो शरीयत की हद में रहते हुए, और अपनी तारीफ खुद अपने और अल्लाह के बीच में तय करके खुद अपनी जात से भी अपनी मस्जिद की जमात बना करके भी चलना शुरू करो। और आखिरी चीज नवंबर का So he's saying we should also ask dua for this, inshallah, and we try to solve our problems while we stay within the limits of Sharia, inshallah. So from individual basis, and inshallah in the form of Jamaat, we should try to also form Jamaats and fix the date, and this date is between you and Allah subhanahu wa ta'ala, and the least is that we should go from Bayan Ijtima in November, inshallah. इतनी बात तो समझ में आ गई, हिदायत हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है, यानी उसके सिलसिले में जो बात की वो भी इंशाल्लाह समझ में आई होगी। अब अल्लाह से मांगना है अपने लिए भी और पूरी उम्मत के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी। कोशिश अपनी करनी है, नतीजा अल्लाह के हाथ में। So we understood what hidayat is. Hidayat is the first need of ours, and whatever was explained about hidayat, there's a hope that everything is understood. So now we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and make our utmost effort, and result only comes from Allah subhanahu wa ta'ala. We have to look towards Allah subhanahu wa ta'ala. इंशाल्लाह अज़ान होगी, नमाज जिनका वुज़ू हो वो तो बैठ के अपनी तस्वीर